یہاں سے ہے کہ وسم التفضیل ہے، یہ ساتھ جو ہے وہ متن ہے، وہ صفت الدالۃ علی المشارکت والزیادت کہ اکرم ویستعمل بمن ومضاف، یہاں پہ شرط کے اوپر آ جائیں جی۔ النوع السابع من الاسماء التي تعمل عمل الفعل، ساتویں نوع اسماء میں سے کہ جو فعل والا عمل کرتی ہے تو اسم لیکن عمل اس کا فعل والا ہے، وہ کیا ہے جی؟ اسم التفضیل ہے، جس کو افعل التفضیل بھی کہتے ہیں، اسم التفضیل یا افعل التفضیل۔ اسم التفضیل کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت، یہ بھی صفت ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ الدالۃ علی المشارکت والزیادت، ایک یہ دلالت کرتی ہے مشارکت کے اوپر، یعنی مشارکت کیا مطلب کہ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ بھی اس صفت میں کیا شریک ہے۔ جیسے آپ نے کیا کہا کہ وہ جو ہے وہ افقہ ہے، افقہ الفقہاء، افعل و تفضیل سے استعمال کیا افقہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جب کہا نا کہ وہ زید سے افقہ ہے، وہ افقہ من زید، تو بس ثابت ہو گیا کہ زید بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ کس صفت میں شریک ہے؟ افقہ ہونے میں شریک نہیں ہے، خود جو یہ جو فعل والی صفت ہے نا فقیہ، اس صفت میں کیا شریک ہے، یعنی زید بھی فقیہ ہے اور یہ بندہ بھی فقیہ ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ مشارکت ہوگی، دونوں ایک صفت میں کیا شریک ہیں، تو نفس صفت جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا افعل و تفضیل آپ جب بھی استعمال کریں گے، اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو ایک کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفضل ہوتا ہے، مفضل جس سے آپ فضیلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مفضل علیہ ہے، جس کے اوپر آپ کیا دے رہے ہیں؟ فضیلت دے رہے ہیں، مفضول جسے کہتے ہیں۔ تو جو مفضول علیہ ہے اور جو مفضل علیہ ہے وہ بھی اس مفضل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے صفت میں، تو صفت میں شریک ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی سخی ہوں بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ سخی ہے میں بھی سخی ہوں پھر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ بھی وہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، تو کیا مطلب میں بھی غریب ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ مشارکت کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ شرکت کرنی ہوتی ہے صفت کی۔ آپ کہیں گے صفت کی شرکت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے کیونکہ اس نے افعلو کا استعمال کیا نا، تو افعلو کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جو مفضول علیہ وہ بھی شریک ہو گیا ہے۔ لیکن شریک ہونے کے ساتھ فرق کہاں پہ پڑتا ہے کہ الزیادہ، کہ افعل و تفضیل دلالت کر رہا ہے کہ اس کے اندر وہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جو دوسرا اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اس میں بھی صفت پائی جاتی ہے مگر اس سے زیادہ نہیں پائی جاتی، اس سے کم پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس صفت سے کیا ہے؟ دو چیزیں ہمیں کیا سمجھ آتی ہیں کہ جب اس نے کہا کہ زید مجھ سے زیادہ غریب ہے، تو پہلی چیز تو یہ سمجھ آتی کہ زید بھی غریب ہے اور یہ بھی غریب ہے، ایک بات یہ بھی سمجھ آئی۔ دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ یہ جو ہے نا زید کی نسبت سے زیادہ غریب ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ 2 in 1 پالیسی، کہ ایک ہی سیغے سے اس نے اپنے حال دل کو بھی بیان کر دیا اور دوسرے کے حالات کو بھی بیان کر دیا۔ اچھا، اس کی مثالیں افضل، اعلم اور اکثر، یہ 3 مثالیں انہوں نے دی یہاں پہ۔ اچھا، وَلَهُ ثَلَاثُ حالات، اس کے جو ہے وہ استعمال کے 3 حالات ہوتے ہیں۔ پہلی حالت تو کیا ہے کہ یکون فیہا لازما للافراد والتذکیر، کہ یہ حالت ایسی ہے کہ جس میں یہ ہمیشہ مفرد مذکر استعمال ہوگا، افراد اور تذکیر۔ وہ پیچھے بحث ہماری گزری تھی، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ افعل و تفضیل کے جو تسمیہ اور جمع کے صیغے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ مراد استعمال ہے، یعنی عرب میں اس کا جو استعمال ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ افعل و تفضیل میں عام طور پہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی تسمیہ جمع وغیرہ بنتی ہے اس کی، جیسے جو ہے وہ تسمیہ جمع اس میں مفعول کی بن رہی ہے، اس میں فاعل کی بن رہی ہے، صفت مشبہ کی بن رہی ہے، لیکن تسمیہ جمع کے طور پہ استعمال ہونا وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی حالت دیکھیے گا کہ اس میں جو اس میں مفضل ہے، یعنی جس کو ہم فضیلت دینا چاہ رہے ہیں، وہ تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، لیکن پھر بھی جو افعل و تفضیل کا صیغہ استعمال ہوگا واحد کا استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے ہند کو اور عائشہ کو فرض کریں افضل قرار دینا ہے جو کہ مؤنث نام ہے، پھر بھی جو ہے صیغہ کیا رہے گا؟ ہمارے پاس مذکر کی رہے گا، ایک ہی صیغہ رہے گا۔ تو اس سے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو استعمال ہیں مؤنث کی شکل میں یا تثنیہ جمع کی شکل میں وہ عربوں میں کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو پہلی حالت تو وہی ہے کہ لازم للافراد و تذکیر کے اس میں لازم اور ضروری ہوتا ہے، جائز کی بات نہیں ہوتی، لازم ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو مفرد نہیں پڑھیں گے، تثنیہ اور جمع پڑھنے لگ جائیں گے یا مؤنث پڑھنے لگ جائیں گے تو وہ جملے کیا شمار ہوگا؟ غلط شمار ہوگا۔ وذالک فی صورتین، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں جی۔ پہلی صورت کیا ہے جی؟ ان یکون بعدہ من جارتن، کہ اس کے بعد جو ہے وہ من جارہ ہو، جو کس کے لیے ہو؟ مفضول کے لیے ہو، ٹھیک ہے، مفضل علیہ جو اسم ہوتا ہے جس کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے، جیسے زید افضل من عمر، ٹھیک ہے، اور الزیدان افضل من عمر، یہاں پہ آپ نے کیا پڑھ دیا؟ زیدان پڑھا، تثنیہ پڑھا، لیکن آگے افضلان نہیں پڑھا، افضلو کیا پڑھا ہے۔ اور الزیدون یہاں پر بھی جمع کا آیا، لیکن بعد میں بھی کیا پڑھا آپ نے؟ واحد کا پڑھا، افضل من عمر۔ وہ ہند مؤنث کا آ گیا، اس کے بعد بھی کیا افضل پڑھے، مؤنث نہیں پڑھا۔ ہندان تثنیہ کا آیا، لیکن آگے کیا رہا؟ افضل من عمرہ۔ ہندات جمع کا آیا، جمع مؤنث کا آیا، پھر بھی کیا رہا؟ افضل من عمر رہا۔ لازم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ابن شام کیا لکھتے ہیں کہ ولا یجوز غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس پڑھنے کا جائز نہیں ہوگا، یہی مفرد مذکر ہی پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے وہ شواہد کی بات شروع ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں اور قدیم عربی زبان میں کیا ایسا ہی چلتا آ رہا ہے؟ مصنف کہتے ہیں بالکل ایسا چلتا آ رہا ہے، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ کو وہاں پہ کیا نظر آئے گا کہ جو اس میں مفضل ہے جس سے ہم فضیلت دینا چاہتے ہیں وہ تثنیہ اور جمع آپ کو نظر آئیں گے، لیکن افعل و تفضیل واحد مذکر آپ کو نظر آئے گا۔ پہلی آیت جی، قالو انہوں نے کہا کہ لیوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، ٹھیک ہے، احب الی ابینا منا، وہ زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہیں، احب یعنی ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ تو یوسف اور اس کا بھائی، کیا نام تھا بھائی کا؟ بنیامین تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو بھائی تھے وہ حضرت یعقوب کے لیے زیادہ جو ہے وہ محبت والے تھے۔ تو کتنے ہو گئے؟ تسمیہ کا صیغہ ہو گیا نا، تسمیہ ہو گئے، یوسف اور اس کا بھائی دو بندے ہو گئے نا۔ دو کے لیے لفظ کیا ہے؟ احب استعمال ہوا، ٹھیک ہے، احب کیا ہے؟ احبب واحد کا صیغہ ہے، تو واحد کا صیغہ کس لیے استعمال ہوا؟ دو کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ مثال کس کی ہوگی کہ تسمیہ کے لیے واحد مذکر استعمال ہوا۔ اگلی مثال کہ قل ان کان آباؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ سارے کیا جمع ہو گئے نا، احب الیکم کا، کہ تمہارے جو ہے وہ آبا و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، مال، ٹھیک ہے، کھیتیاں، یہ سب کہا نا، سب تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جمع تھا، جمع کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ احبہ کا استعمال ہوا، یعنی واحد مذکر کا استعمال ہوا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اچھا، دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ استعمال کس کا ہوا ہے؟ پہلے میں تو احبہ الی ابینا منا، ہاں وہاں پہ من کا لفظ استعمال ہوا ہے، احبہ منا، یعنی مفضول کے اوپر کیا لگا ہے؟ من لگا ہے۔ اور دوسرے میں کیا ہے؟ من کا لفظ استعمال ہوا، من اللہ ورسولہ، یہاں پہ کیا لفظ من لگا۔ فافرد فی الآیت الاولی، فافرد فی الآیت الاولی، یا فافرد، اسے مفرد پڑھا گیا، مفرد کیا گیا، پہلی آیت میں اسے مفرد کیا گیا مال اثنین، دو کے ساتھ، یوسف اور اس کا بھائی، اور دوسرے میں اسے جمع کے ساتھ کیا ہے؟ مفرد کیا گیا۔ اچھا، یہ مفرد کے لازم ہونے کی پہلی صورت تھی۔ الثانی، دوسری صورت مفرد کے لازم ہونے کی، ان یکون مضافا الی نکرۃ، کہ یہ من کے ساتھ نہ ہو بلکہ جو افعل تفضیل ہے مضاف ہو جائے، کس کی طرف مضاف ہو جائے؟ معرفہ کی طرف نہیں بلکہ نکرہ کی طرف مضاف ہو۔ زید افضل و افضل مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف۔ تو جب یہ نکرہ کی طرف مضاف ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر بھی یہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مفرد مذکر رہے گا۔ زید افضل رجل، زیدان کہا تو آگے بھی پھر افضل پڑھا، زیدان افضل رجلین، زیدون افضل رجال، وہند افضل امرأۃ، والہندان افضل امرأتین، والہندات افضل نسوتین۔ اچھا، یہ کیا ہوگی تھی؟ پہلی حالت ہوگی تھی۔ پہلی حالت کو کیا کہا کہ جس میں یہ لازم الافراد و تذکیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری حالت یہ، یہاں پہ دو لکھنا چاہیے میرے نسخے میں، ایک پھر دوبارہ لکھ دیا، ٹھیک۔
اچھا دوسری حالت وہ حالت یکون فیہا مطابقا لموصوفہ، دوسری حالت کیا ہے کہ یہ مطابق ہوگا، کون مطابق ہوگا؟ افعل، اسم تفضیل، اسم تفضیل مطابق ہوگا کس کے؟ اپنے موصوف کے، اپنے موصوف کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ صفت واقعہ ہو رہا ہوگا، تو صفت جب یہ واقعہ ہو جائے گا افعل و تفضیل، پھر تو بات واضح ہے بھی صفت اور موصوف میں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مطابقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ جب بھی افعل و تفضیل بطور صفت کے استعمال ہو، نہ کہ خبر کے طور پہ استعمال ہو، یعنی اوپر جو قرآن مجید کی آیات تھیں یا زید افضل آپ کہہ رہے تھے، زید افضل آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ افضل زید کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے نا، صفت تو نہیں بن رہا کیونکہ وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی اگر یہ یعنی صفت بن رہا ہوگا، صفت کب بنتا ہے؟ وذالک اذا کان بعل، صفت تب یہ بنتا ہے کہ جب یہ الف لام کے ساتھ ہوگا۔ زید الافضل کہا تو افضل زید کے لیے خبر بن گیا تھا، لیکن اگر آپ کیا کہتے ہیں؟ زید الافضل، یوں کہتے ہیں، تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا؟ موصوف صفت میں چلا جائے گا، یعنی زید الافضل، زیدان الافضلان پھر پڑھنا پڑے گا، وزیدون الافضلون پڑھنا پڑے گا، ہند الفضلہ اور ہندان الفضلیان، اور ہندات کو الفضلیات یا اول فضل، فضلیات اور فضل دونوں کے آتی ہیں، جمع مؤنث آتے ہیں۔ تو ان تمام مثالوں میں ہم کیا کہیں گے کہ جو اسم تفضیل ہے وہ جو اسم مفضل ہے جس سے فضیلت دی جا رہی ہے اس کے ہمیشہ کیا رہے گا؟ مطابق رہے گا۔ اگر وہ مؤنث ہے تو اسم تفضیل بھی کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مفضل کے مطابق رہے گا، یعنی بالفاظ دیگر وہی جو اسم مفضل ہوتا ہے یہاں پہ موصوف واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو موصوف کے کیا رہے گا؟ مطابق رہے گا۔ اچھا یہ ایک حالت ہوئی جس سے مطابق ہوتا ہے۔ تیسری حالت وہ حالت یکون فیہا جائز الوجہین، تیسری حالت یہ ہے کہ اس کے لیے اندر دونوں وجہیں جائز ہیں، یعنی المطابقت وعدمہا، یا المطابقت وعدمہا، ایک مطابقت کر لیں اور دوسرا کیا؟ عدم مطابقت۔ مطابقت کس کے مطابقت؟ یعنی اسم مفضل کے ساتھ، اسم تفضیل کی مطابقت کس کے ساتھ؟ اسم مفضل کے ساتھ۔ صفت موصوف کی مطابقت تو واجب ہوتی ہے نا، وہ تو جائز نہیں ہوگی، جائز الوجہین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیس جو ہوگا وہ صفت موصوف کے علاوہ کا کوئی لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وذالک، اور یہ کب ہوتا ہے کہ اذا کان مضافا لمعرفۃ، کہ جب یہ مضاف ہو معرفہ کی طرف، الزیدان افضل القوم، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو افضل ہے یہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ یہاں پہ کہنا چاہیں افضل القوم تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرق کیا ہو جائے گا پھر؟ الزیدان افضل میں مطابقت نہیں ہوگی، افضل زیدان کیا تثنیہ کا صیغہ تھا، افضل جو ہے وہ واحد کا ہو جائے گا، دوسرے میں کیا ہو جائے گی؟ مطابقت ہو جائے گی۔ ترکیب میں کیا فرق ہوگا؟ زیدان پہلے میں زیدان مبتدا بنے گا، افضل کیا بن جائے گا؟ اس کی خبر بن جائے گا، اور دوسرے میں آپ کیا بنائیں گے؟ افضل القوم جب آپ کہیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ آپ خبر بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے؟ زیدان کو مبتدا بنائیں اور اس کو خبر بنا دیں افضل کو، اس میں خبر بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں، یعنی دونوں میں وہی خبر کی ترکیب ہوگی، لیکن دوسرے میں جو ہے وہ ایک وہ آ سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے بن سکتی ہے، لیکن صفت میں کیا مطابقت ضروری ہوتی ہے؟ اس میں اعتبار سے، اضافت کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہوتی، یعنی موصوف آپ کے پاس مفرد ہو جبکہ صفت کیا ہے؟ مرکب آ رہی ہو، مضاف مضاف الیہ کی شکل۔ زید غلام الرجل جب آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زید غلام الرجل، غلام الرجل جو ہے وہ زید کے لیے صفت واقع ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ زید الغلام تو ہو سکتی ہے، زید موصوف ہے یا الغلام کیا ہے؟ صفت کے طور پہ آ گیا، لیکن غلام الرجل یہ والا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ انشاءاللہ توابع کی بحث میں آئے گی، تفصیلی بحث اس کی، تو آپ اس میں غور کریں کہ ہو سکتا ہی نہیں۔ تو اگر اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو پھر افضل القوم کو ہم کیا قرار دیں گے؟ جو تثنیہ کا صیغہ ہے تو ہم اس کو پھر صفت بھی کیا بنا سکیں گے، لیکن بہرحال دیکھ لیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ بات۔
وَكَذَلِكَ فِي الْبَاقِي، اسی طریقے سے آپ باقی سیغوں میں چلے جائیں کہ جس میں زیدان کی بجائے زیدون پڑھیں، ٹھیک ہے، ہند آپ پڑھیں، باقی سیغے، تو وہاں پر بھی دو آپشن آپ کے پاس کیا رہیں گے، جائز رہیں گے۔ وعدم المطابقت افصح، مصنف کیا کہتے ہیں کہ افصح یہ ہے کہ مطابقت نہ رکھیں، یعنی مطابقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ صفت موصوف کا آپشن ہی ختم ہو جائے، سیدھا سیدھا کیا بنے گی، یہ افل و تفصیلہ کو کیا واقعہ ہو، خبر واقعہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، تَجِدَنَّهُمْ، ٹھیک ہے، یہ جو ہم ہے انہی لوگوں کو فضیلت دینا مقصود ہے نا، کہ تم ان کو پاؤ گے سب سے زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، احرص کو مطابق رکھا گیا یا غیر مطابق ہے، ٹھیک ہے، یا عدم مطابقت ہے نا، ہاں، یعنی کیونکہ ہم کی بات ہو رہی تھی نا، وہ جمع ہے۔ ولم یقل، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا احرسی، یعنی احرس الناس، اگر احرس کو ہم جمع کا صیغہ بنائے تو کیا بنتا ہے، احرسون بنتا ہے، اور چونکہ یہ مفعول واقعہ ہو رہا ہے تو پھر احرسین بنے گا، احرسین جب مضاف ہوگا تو اس کی نون گر جائے گی، تو کیسے پڑھیں گے، احرسن سناس، ٹھیک ہے۔ تو احرسی جو ہے وہ یا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عدم مطابقت ہے یہاں پہ۔ اچھا دوسری آیت دیکھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرَمِيهَا، ٹھیک ہے، ہم نے ہر قریہ میں جو بڑے بڑے مجرم تھے ان کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مصنف کہتے ہیں کہ فتح بقا، یہاں پہ کیا ہو گئی، یہ مثال کیا ہو گئی، مطابق ہو گئی، کیونکہ اکابر جمع آئی ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے بات بھی کن کی ہو رہی ہے، مجرمین کی ہو رہی ہے، اکابرہ مجرمیہ، ٹھیک ہے، اور کابر مضاف ہو گئے نا مجرمی کی طرف، مجرمین تھا اصل میں، تو یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مفضول علیہ ہے، اور ہاں اس میں مفضول بھی وہی مجرم ہیں جن کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے، اور خود یہ لوگ بھی کیا ہیں، مجرم ہیں، دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں، یعنی صفت میں شریک ہو جاتے ہیں نا سارے کے سارے۔ تو جو مجرمین جن کو اکابر کہا جا رہا ہے، بڑا کہا جا رہا ہے، وہ بھی جمع ہیں، ان کی تعداد بھی ایک یا دو کی نہیں ہے، تو جب ان کی تعداد جمع کی ہے یعنی وہ زیادہ مجرم ہیں، تو ان کے لیے لفظ اگر اکبر ہوتا تو یہ عدم مطابقت ہوتی، اب جب یہاں پہ اکابر ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے، مطابقت کہیں گے، یعنی ولم یقل اکبر مجرمیہا، اکبر جو ہے وہ لفظ نہیں بولا، اگر اکبر بولتے تو وہ مجرمین کے ساتھ کیا ہو جاتی، مطابقت ہو جاتی، کون سے مجرمین، یعنی جو اس میں مفضل ہے، جس کو ہم فضیلت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو مجرمی آ رہا ہے وہ تو ہمیشہ جمع ہی رہے گا نا، کیونکہ وہ اس میں مفضول علیہ ہے، اس کے اوپر ہم فضیلت دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، اس میں مفضول ہے، وہ مفضل نہیں ہے جسے فضیلت دی گئی ہے۔ کس کو، پہلی آیت میں کیا بنائیں گے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ، تاجدہ کا کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، دوسرے میں وَجَعَلْنَا أَكَابِرَ، یہ بھی جعلنا کا کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، یعنی حسب مسابق ہوتا ہے، جو پہلے اس کے فعل ہوں جیسے بھی، بعض جگہ پہ خبر بنتا ہے، بعض جگہ پہ مفعول بن جاتا ہے، ٹھیک ہوگی جی۔ تو قانون ہمارے سامنے کیا آیا کہ جب بھی اس میں تفضیل مضاف ہوگا معرفہ کی طرف تو اس کے اندر دونوں آپشن کیا ہو جائیں گے، جائز ہو جائیں گے۔ ابن سراج نے اختلاف کیا، اس نے کہا کہ اگر افل و تفضیل مضاف آپ کا ہو رہا ہے معرفہ کی طرف تو ابن سراج کا کیا نظریہ کہ انہو اوجب عدم المطابقت، تو اس نے کہا کہ مطابقت آپ نہیں کر سکتے، ہمیشہ کیا رکھنی پڑے گی، عدم مطابقت رکھنی پڑے گی، یعنی الزیدون کو افضل الناس نہیں کہہ سکتے، بلکہ الزیدون افضلو جمع نہیں پڑھیں گے بلکہ واحد ہی کہہ رکھیں گے، الزیدون افضل الناس سے، ٹھیک ہے جی۔ ورد علیہ بہذا الآیہ، اور ابن سراج کو کے نظریے کو رد کیا جائے گا بہذا الآیت، اسی آیت کے ساتھ، کہ جس میں بات کس کی ہم نے کی ہے، اکابر کی ہے،
کہ اکابر جو ہے وہ مطابق ہے مجرمین کے، کیونکہ مجرمین کی تعداد کیا ہے؟ ایک سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا یہ آیت ابن سراج کے نظریے کو رد کر دے گی. اچھا جی، اب آ جائیں کہ اس میں تفضیل خود کیا عمل کرے گا. ابھی تک بات تھی کہ یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہوگا اور کیسے واقعہ ہوگا، آیا یہ خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو مصنف کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ، نحویوں نے اجماع کر لیا اس بات کے اوپر کہ عَلَىٰ أَنَّهُ، یہ جو اس میں تفضیل ہے، لا ينصب المفعول به مطلقاً، یہ مفعول به کو نصب نہیں دے گا مطلقاً کسی بھی صورت میں، یعنی کوئی ایک صورت بھی انہیں کلام عرب میں نظر نہیں آئی کہ جہاں پہ اس میں تفضیل مفعول به کو نصب دے رہا ہو، ٹھیک ہے. وَلِهَذَا قَالُوا فِي قَوْلِ تَعَالَىٰ، اسی وجہ سے نحوی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کیا کہتے ہیں؟ قول دیکھیے گا، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، کہ تمہارا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، من اس کو بہتر جانتا ہے کہ یضل عن سبیلہ، کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہے. اب جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اس کو جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہے، یعنی من، تو من کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہہ دیں سیدھا سیدھا کہ عالم کا مفعول کس کو بنا دیں؟ من کو بنا دیں، ٹھیک ہے. تو ترجمہ بھی یہی بن رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، عالم کے اندر جو ضمیر ہو جائے گی اس کا فاعل ہو جائے گی، اور عالم من کیا ہو جائے گا؟ اس کا مفعول ہو جائے گا. تو اس میں کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ مشکل وہی ہے جو ہم نے بیان کی تھی اس میں تفضیل کی تعریف میں، کہ اس میں تفضیل کی تعریف 2 in 1 کی پالیسی رکھتا ہے. اس میں مشارکت کو بھی کیا ثابت کیا جاتا ہے. اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ضال کو، یعنی گمراہ کو، گمراہ سے بہتر جاننے والا، یعنی اس کی طرف مضاف کر رہے ہیں نا، عالم من، کہ اللہ جو ہے وہ اس سے بہتر جاننے والا ہے، اور اس کی جگہ پہ آپ نے کیا لگا دیا؟ من لگا دیا، اور اس کو آپ مفعول کا درجہ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ علم میں جو گمراہ ہونے والا ہے وہ بھی شریک ہے. اور آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ گمراہ لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے. ترجمہ پھر یہ بننا چاہیے نا، اگر آپ صفت مشبہ کا معنی رکھتے ہیں، یہاں پہ صفت مشبہ کہہ رہا ہوں، اس میں تفضیل کا معنی رکھتے ہیں تو اس میں تو مشارکت ڈالنی ہوتی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سید سیستانی عالموں کے بعد ہم دوسرے فقیہ کا نام ذکر کرتے ہیں، تو سید سیستانی عالم ہے دوسرے فقیہ سے، جب آپ دوسرے فقیہ کی طرف اس سے آپ مضاف کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو کیا مطلب کہ دوسرا فقیہ بھی فقاہت میں شریک ہو گیا. تو اگر یہاں پہ آپ عالم کو من کی طرف مضاف کرتے ہیں یا من کو اس کے لیے اس میں مفعول بناتے ہیں، مفعول بہی بناتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہی آپ کو کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ گمراہ لوگوں سے زیادہ جانتا ہے، گمراہ لوگوں کو جانتا ہے. یہ آپ اگر ترجمہ کریں گے تو یہ افعل و تفضیل کا ترجمہ ہوتی نہیں، ٹھیک ہے. بالفاظ دیگر دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، اس کو کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، تو ہم کہیں گے یہ ترجمہ تو آپ نے افعل و تفضیل کا کی ہی نہیں ہے. افعل و تفضیل کا ترجمہ ایسا کریں کہ جس میں مشارکت بھی ثابت ہو اور زیادتی بھی ثابت ہو. اور وہ ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ اضافہ دے کے کریں گے. اضافہ آپ کیسے دیں گے کہ اللہ گمراہ لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے، یوں آپ کہیں گے. تو گمراہ لوگوں سے زیادہ جاننے والا یہ ترجمہ کریں گے تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ گمراہ لوگ بھی جانتے ہیں اور اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے. لیکن آیت میں کیا اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ یہ تو نہیں فرمانا چاہتا، بلکہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں اللہ ان کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ جو ہے کسی کے گمراہ ہونے کا اور فاسق فاجر ہونے کے فتوے نہ لگائیں. اللہ کو ہر کسی کے دل کے حالات پتہ ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون گمراہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، واضح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عالم کو ہم من کی طرف مضاف نہیں کرنا چاہ رہے. اگر من کی طرف مضاف کرتے تو پھر یہ مشارکت والا معنی ہم کرتے، جو کہ مقصود نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مقصود نہیں ہے. اچھا، اگر آپ مضاف نہیں کریں گے تو پھر اسے مفعول بنائیں گے، اور مفعول بنائیں گے تو مفعول میں پھر مشکل پیش آ رہی ہے. تو مفعول میں آپ کو ایک تو وہ افعل و تفضیل کا معنی اڑانا پڑتا ہے، تو پھر ناظرین کیا کہ بھی ہم یہاں پہ پھر کریں کیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ عالم میں جو کیا نام ہے، عالم کے بعد آپ ایک ایسا فعل محذوف مانیں جو اسی معنی میں ہو، یعنی عالم کے بعد یا عالم کیا محذوف مان لیں.
اور یعلم کو آپ عمل کروائیں کس کے اوپر؟ من کے اوپر. یعنی آیت کی ترکیب تمام نحوی اس کی کیسے کریں گے؟ وہ یوں کہیں گے کہ اعلم جو ہے یہ اس میں تفصیل ہو گیا، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو گئی، آگے وہ من کو مفعول نہیں بنائیں گے اس کا، وہ کہیں گے کہ من مفعول ہے لفعل محذوف، ایک فعل معذوف کے لیے کیا ہے؟ وہ مفعول ہے، اور وہ فعل معذوف کیا ہے؟ یعلم ہے. یعنی پوری آیت کی تقدیر کھولیں گے تو وہ یوں بن جائے گی اللہ اعلم، آگے دوبارہ کیا رکھیں گے؟ یعلم. ٹھیک ہے، یعنی پہلے والا ایک مستقل جملہ ہو جائے گا ان ربک هو اعلم، کہ آپ کا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یہ بات ختم ہو گئی. آگے پھر کیا کہیں گے کہ یعلم، کہ وہ جانتا ہے، کس کو جانتا ہے؟ اس کو جانتا ہے کہ جو اس کے رستے سے گمراہ ہو چکا ہے. تو یوں کر کے کیا وہ نظام چلائیں گے. یعنی نحوی یہاں پہ سیدھا نہیں کہیں گے کہ اللہ جو ہے نا اس بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا، وہ یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اس میں پھر ہمیں کیا چاہیے؟ مشارکت چاہیے، اور مشارکت اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور یہ مقصود نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے تمام علماء نحو نے اجماع کر لیا کہ مفعول والا جو بھی کھاتا ہے گا اس میں سے عالم کو آپ الگ کریں گے. اگر عالم کو مفعول کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو مشارکت ماننی پڑے گی، اور مشارکت بن نہیں سکتی. یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ ان من، یہ جو یہاں پہ جو من ہے نا، من یذل، من موصول لیست مفعولا بعالم، یہ عالم کے لیے مفعول نہیں ہے، لأنه لا ينصب المفعول، کیونکہ عالم جو ہے وہ مفعول کو نصب دیتے ہی نہیں ہے، یہ بات نحوی نے طے کر لی ہے. اچھا ولا مضاف الیہ، اچھا آپ کہتے ہیں چلیں مفعول نہیں بناتے تو آپ کیا کریں؟ مضاف تو کر دیں، عالم کو مضاف کہہ دیں، اور من کو کیا کریں؟ مضاف الیہ مان لیں. اس میں کیا ایشو آتا ہے؟ یعنی ولا مضاف الیہ، اور یہ جو من ہے نا یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ لأن افعل بعض ما یضاف الیہ، کیونکہ اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ افعل بعض ہو جائے گا، کس کا بعض ہو جائے گا؟ ما، اس کا بعض ہو جائے گا ما یضاف الیہ، جس کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے. بعض کیا کہتے ہیں؟ مشارکت، یعنی افعل بعض ہو جائے گا ما یضاف الیہ، جس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، اس کا بعض افعل بھی ہو جائے گا. افعل میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ افعل یعنی زیادہ جاننے والا، زیادہ جاننے والے کا ایک حصہ کیا ہے؟ بعض حصہ کیا ہے؟ جاننے والا. تو آپ جس کی طرف اسے مضاف کریں گے وہ مضاف الیہ کے بھی یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ بعض آ جائے گا. یعنی اس کی جگہ پہ آپ بعض کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ یعنی مشارکت، یعنی اس کی اپنے مضاف الیہ کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشارکت ہو جائے گی. فیکون تقدیر، پس تقدیر آپ کی کیسے نکلے گی؟ عالم المذلین، یوں ہو جائے گا کہ ان ربک هو عالم المذلین، کہ مذلین میں سے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ تو بلکہ مشارکت اگر آپ یوں کریں تو الیاذ باللہ اللہ کا بھی کیا ہے؟ مذل ہونا کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے عالم الفقہاء آپ نے کہا، عالم الفقہاء کہا، تو وہ جو ہوا عالم الفقہاء کا، تو وہ ہوا بھی کیا ہو گیا؟ فقہاء میں چلا گیا. تو ایسے جب آپ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ کیا ہے؟ عالم الظالین ہے یا عالم المذلین ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے معنی سارا کیا ہے؟ یوں بن جائے گا کہ اللہ بھی الیاذ باللہ من ذالک گمراہوں میں سے ایک فریق ہے، اور ان میں سے وہ کیا زیادہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مشارکت آپ ڈال دیں گے نا صفت میں. اچھا بل ہوا منصوب بفعل محذوف، بلکہ اس سے ہم مفعول ہی بنائیں گے، اور مفعول میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے بفعل محذوف، ایک فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے، یدل علیہ عالم، اور اس فعل محذوف کے اوپر دلیل ہمارے پاس کیا رہے گی؟ عالم رہے گی. یعنی یوں تقدیر ہو جائے گی کہ اے یعلم من یذل. ٹھیک ہے جی. اچھا واسم تفضیل یرفع ضمیر المستتر باتفاق، یہ ایک اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ مفعول کو نصب نہیں دے گا عالم، اور دوسرا اتفاق کیا ہو گیا کہ یہ ضمیر مستتر کو کیا دے گا؟ رفع دے گا. یعنی اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر بنے گی، اور ضمیر مرفوع کیا رہے گی؟ مرفوع رہے گی. ضمیر مرفوع مستتر مرفوع رہے گی، یا دقیق تعبیر پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فی محل رفع رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس میں ظاہر بھی اس کا فاعل نہیں بن سکتا، یعنی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے کم از کم. اس میں ظاہر آپ لے کر آئیں زید اور بکر وغیرہ کو، اور آپ کیا کریں؟ اس میں تفصیل کے لیے اس سے فاعل بنائیں، مرفوع بنائیں، تو یہ بھی محل اختلاف ہے. اتفاق اسی کے اوپر ہے کہ آپ اس کا فاعل بنائیں، لیکن وہ فاعل آپ کس کو بنائیں؟ ضمیر مستتر کو فاعل بنائیں. تقول آپ یوں جملہ کہیں کہ زید افضل من عمر فیکون فی افضل، پس افضل میں کیا ہو جائے گی؟ ضمیر مستتر عائد علی زید.
وحل یرفع ظاہرہ، اب نیا سوال کہ ابھی آپ نے بات کی اس میں ضمیر مستتر کی، وحل یرفع ظاہرہ، کیا یہ ظاہر کو رفع دیتا ہے، مطلقاً رفع دیتا ہے یا بعض مواضع میں؟ تو اس میں کیا ہے جی، اختلاف ہے، خلاف بین العرب۔ فبعضهم، بعض لوگوں کا کیا نظریہ ہے کہ یرفعہ بہ مطلقاً، کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دیتے ہیں بہ، اس اسم تفصیل کے ساتھ، مطلقاً یعنی بغیر کسی تفصیل کے، اور وہ یوں پڑھتے ہیں مررت برجل افضل منہ ابوہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں یہ پھر آگے دلائل کی بحث ہے، لمبی ہے، تو اس موضوع کو ہم کل چڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔